باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آیت اللہ سستانی کی کچھ نصیحتیں جو جوانوں کو انہوں نے کی تھی آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ نصیحتیں 8 تھیں، جس میں سے 3 نمبر تک نصیحت جو ان کی تھی 3 نصیحتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ باقی جو نصیحتیں ان کی بچی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں، اور بہت سی اہم باتیں اور پوائنٹ کی باتیں جو رہ گئی ہیں ان کی وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نصیحت نمبر 4 میں آپ نے فرمایا کہ نیک اور پسندیدہ اخلاق پر پابند رہنا اور ناپسند اخلاق اور رفتار سے اجتناب کرنا۔ جوانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نیک و پسندیدہ اخلاق پر آپ پابند رہیں اور ناپسند اخلاق سے دوری کریں، کیونکہ کوئی بھی نیکی اور سعادت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی بنیاد فضیلت ہے، اور کوئی برائی اور شقاوت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا منشا پستی ہے، مگر وہ موارد کہ جہاں پر خود خداوند متعال نے اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی آپ پر مصیبت آتی ہے وہ گویا آپ نے کچھ کیا ہے، آپ نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کے نتیجے میں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، خدا بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض پسندیدہ صفات، ان کا کہنا ہے کہ بعض پسندیدہ صفات پر خاص طور پر جوان افراد، البتہ تمام مومنین کے لیے ہے لیکن خطاب جوانوں سے ہے کہ بعض پسندیدہ صفات مندرجہ ذیل یہ ہیں، مثلا اپنے نفس کا حساب کتاب کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر اور نگاہ اور رفتار میں پاک دامنی، نگاہ اور رفتار میں ظاہر میں بھی انسان پاک دامنی کے ساتھ رہے۔ گفتار میں صداقت، جھوٹ سے دوری کرے۔ آج کل بہت پیش آتا ہے کہ جاب یا کام کے سلسلے میں لوگوں کو جھوٹ یا بہت سی چیزوں سے سہارا لینا پڑتا ہے۔ صلہ رحم، رشتہ داروں کی خبر لینا، امانت داری، عہد و پیمان کے بنسبت کسی کو وعدہ دیا ہے، عہد کیا ہے کسی سے تو اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے حق پر گامزن رہنا اور پست اور بیہودہ رفتار و کردار سے آپ دوری کریں۔ بعض ناپسندیدہ صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ غلط تعصب، بہت اوقات ہوتا ہے کہ ہم غلط تعصب کا شکار ہوتے ہیں، پڑوسی سے، دوست سے، کبھی اپنے گھر خاندان میں اپنے کسی عزیز سے غلط تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو یہ چیز مل گئی، ہمیں کیوں نہیں ملی، انہوں نے کیوں ترقی کیا، وہ ترقی کیوں کر گئے، میں نہیں ترقی کر پایا، وغیرہ۔ تو ایسی جگہوں پر یا یہ فلاں شہر کے ہیں یا فلاں شخصیت کے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو غلط تعصب ہے جسے دین نہیں مانتا، جوان اس سے دوری کرے۔ غلط تعصب، غیر سنجیدہ عکس العمل، پست تفریحیں، اگر ہم تفریح بھی کر رہے ہیں، مزاح بھی کر رہے ہیں یا کہیں سفر کر رہے ہیں جو ہمارا تفریحی سفر ہے، تو پست تفریحیں، پست کام انجام نہ دیں۔ لوگوں کے مقابل میں خود نمائی نہ کریں، خود نمائی کرنے سے پرہیز کریں۔ وسعت ملنے پر اگر مالی لحاظ سے پیسہ ہے یہ ہے تو ہم اسراف کریں، بے وجہ خرچ کریں، یہ سب کاموں سے دوری کریں۔ تنگ دستی میں دوسروں کا حق چھیننا، مال و دولت یا پیسہ کم ہے تو دوسروں کا چھین لیں، لے لیں، ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ مصیبت و بلا کے وقت نارضایتی کا اظہار، اللہ نے کوئی مشکل یا پریشانی یا مصیبت مبتلا کیا تو خدا سے ناراض ہیں یا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسروں سے بد رفتاری سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی، اس چیز سے بھی جوان خاص کر کے پرہیز کریں۔ بالخصوص کمزور افراد سے، جو آپ سے کمزور ہیں مالی یا اس لحاظ سے، ان کے اوپر ظلم اور بد اخلاقی سے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہ۔ اموال کی بربادی، کفران نعمت، گناہ کرنے پر اصرار کرنا، گناہ پر مدد کرنا، دوسرا کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، دوست ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کی مدد کر رہے ہیں، اور جو کام انجام نہ دیا ہے اس پر تعریف ہونے کا شوق رکھنا، بہت سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں، تعریف ہماری سب کریں۔ ان چیزوں سے ان کی تاکید ہے کہ پرہیز کریں، وہی جو دینی تعلیمات ہیں۔ لڑکیوں کو پاک دامن، پھر جوانوں میں جو ہماری خواتین لڑکیاں جو ہیں ان کو پاک دامنی کی خاص تاکید کرتا ہوں، کیونکہ عورت اپنی لطافت کی بنیاد پر زیادہ مورد آزار و اذیت قرار پاتی ہیں۔ لڑکیوں کو بہت اچھی تاکید اور نصیحت کیا آپ نے کہ کیونکہ
عورت لطافت رکھتی ہے تو دوسروں کی طرف سے زیادہ مورد آزار و اذیت قرار پاتی، جس کی وجہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ لڑکیاں ہماری جو ہیں اور خواتین جو ہیں وہ عفت کے حوالے سے بے احتیاطی کرتی، کم عفتی پائی جاتی۔ بس متوجہ رہیں کہ بناوٹی احساسات کا دھوکہ نہ کھائیں۔ کالج لائن میں، اسٹوڈنٹ لائن میں ایسا بہت ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں، کہ بناوٹی احساسات کا دھوکہ کسی دوست کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے سماج میں، جامعے میں، ہمارے معاشرے میں لڑکیاں پیش آتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بناوٹی احساسات کا دھوکہ نہ کھائیں اور جلد گزرنے والے تعلقات قائم نہ کریں۔ دوست بنا لیا، کسی لڑکے سے فرینڈ شپ ہو گئی، یا اس طرح کے معاملات ہیں ہمارے یہاں کلچر میں، ہر کلچر میں، تو کہہ رہے ہیں ایسے تعلقات قائم نہ کریں جو گزر جائیں گے، لیکن ناگوار اثرات، وہ وقتی طور پہ دوستی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ناگوار برے اثرات زندگی میں رہ جاتے ہیں۔ بس سزاوار نہیں ہے کہ لڑکیاں جو اپنی پائیدار زندگی کے علاوہ، یعنی شادی وغیرہ جیسے ہے، جو ان کی سعادت اور خوشبختی کا باعث ہے، فکر کریں۔ اس کے علاوہ وقتی دوستی وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور کتنی باوقار ہے وہ خاتون جو رفتار و کردار میں باحشمت ہے اور متانت کے ساتھ اپنی زندگی کے امور اور تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ پانچویں نصیحت آپ کی یہ کہ شادی اور بچے دار ہونے کے موضوع کو بغیر کسی تاخیر کے اہمیت دینا۔ ہمارے یہاں سماج میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ شادیوں کی جو عمر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں 20-25 ہوتی تھی، پھر 25 سے 30 ہوئی، اب 30 کے بعد سوچتے ہیں۔ آپ کی تاکید ہے خاص طور پہ کہ شادی کرنے میں زیادہ تاخیر نہ کریں، کیونکہ اشتراکی زندگی انسان کے لیے باعث انس اور لذت ہے، جو سبب ہے کہ انسان تلاش کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے اور باوقار و مسئولیت انسان ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارے اور نیاز کے وقت اپنی خدا دادی طاقت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تمام چیزیں باعث ہوتی ہیں کہ انسان بہت سے نامشروع کام سے دور رہے۔ جب ایک فطری زندگی جو اللہ نے بنائی ہے اس طریقے سے جب گزارنا شروع کرتا ہے تو بہت سے غلط کاموں سے بھی دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ جس نے شادی کی اس نے اپنے دین، نصف دین کو، آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ اور تمام گزشتہ موارد میں اشتراکی زندگی کا تشکیل پانا ایک اہم سنت ہے، اس کے لیے خاص سفارش کی گئی ہے، اور یہ ایک فطری غریزہ ہے کہ سرشت انسان اس پر رکھی گئی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنت سے خودداری کرے مگر یہ کہ مشکلات میں گرفتار ہو یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے۔ اور شادی کے مسئلے میں کوئی فقر سے نہ ڈرے۔ بہت سا ہوتا ہے کہ مالی لحاظ سے بھی کوئی جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، غربت ہے وغیرہ ہے، کہتے ہیں شادی کے مسئلے میں کوئی اپنی غربت سے نہ ڈرے، کیونکہ خداوند متعال نے روزی کے ایک حصے کو شادی کرنے میں رکھا ہے، کہ جب کہ پہلی نظر میں انسان کو اس کو نظر انداز کرتا ہے، پہلی نظر انسان کہتا ہے کہ نہیں شادی کریں گے تو مشکلات نہیں، خدا پہ یقین و توکل کے ساتھ چلیں۔ آپ میں سے ہر ایک جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے دین اور اخلاق، جوانوں سے، لڑکوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی کے دین اور اخلاق، حسب و نسب کی طرف توجہ رکھیں، اور ظاہری خوبصورتی اور جیسے مسائل کو اہمیت دینے میں زیادہ روی سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ موارد فریب دہندہ، دھوکہ دینے والے، ظاہری خوبصورتی جو ہے، اور زندگی کے سخت ایام میں ان چیزوں کی حقیقت سامنے آتی۔ جب انسان مشکلات میں پڑتا ہے، بچوں پہ مشکلات آتی ہے، زندگی کے جو سخت مسائل پیش آتے ہیں کبھی انسان کی زندگی میں، تو پھر یہ سب چیزیں بے اہمیت رہ جاتی، اس کا اخلاق و کردار کام آتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرنے سے پرہیز کریں، اور یہ جان لیں کہ اگر کوئی کسی لڑکی سے اس کے دین اور اخلاق کی بنیاد پر شادی کرے تو خدا اس میں برکت قرار دے گا۔ لڑکیاں اور ان کے سرپرست دونوں ہوشیار رہیں کہ کام اور پیشے کو اشتراکی زندگی پر تشکیل دینے پر ترجیح نہ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ جب جاب لگ جائے گی تب شادی کریں گے، چاہے لڑکی کی طرف سے ہو چاہے لڑکے کی طرف سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کام اور پیشے کو اشتراکی زندگی تشکیل دینے پر ترجیح نہ دیں، کیونکہ شادی زندگی کی اہم سنتوں میں سے ہے، لیکن کام اور پیشہ مستحبات سے شباہت رکھتا ہے، یعنی مستحب کام ہے اور مددگار ہے، اور سنت موقت کو ان امور کے لیے ترک کرنا حکمت سے دور ہے،
اور جو آغاز جوانی میں اس نقطے سے غفلت کرے جلد ہی پشیمان ہو جائے گا، جبکہ اس کی پشیمانی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ زندگی کا تجربہ اس مطلب پر گواہ ہے۔ اور لڑکیوں کے سرپرست کے لیے جو ہمارے گارجینس ہیں ان کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ لڑکیوں کے سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی شادی سے خودداری یعنی دوری کریں، یا مثلاً کہیں کہ ابھی نہیں، ابھی وقت ہے، خودداری کریں، یا آداب و رسوم کی وجہ سے کہ جب ہمارے اسٹیٹس کی یا ہمارے معیار کا پیسہ ہوگا تو ہم کریں گے، وہی آداب و رسوم کی وجہ سے کہ جس کو خداوند نے واجب نہیں کیا ہے شادی کے لیے رکاوٹ ایجاد کریں، یعنی گارجین کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً مہریے کا زیادہ قرار دینا بعض کلچر میں پایا جاتا ہے، یا چچا زاد بھائی سے شادی ہوگی تبھی ہوگی، یا سادات کے لیے منتظر رہنا۔ ہمارے کلچر میں ہندوستان پاکستان میں یہ کثرت سے سید ہیں تو سید ملے گی تبھی شادی کریں گے۔ البتہ کچھ چیزیں کلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم سید ہیں اور نان سید کا کلچر ہم سے ملتا نہیں، مشکلات پیش آئیں گی، وہ الگ ایشو ہے، لیکن صرف سید ہونے کو معیار قرار دینے کو آپ مذمت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا کلچر نہیں ملتا، آپ کی تہذیب نہیں ملتی، آپ کا رہن سہن نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے بعد میں مشکلات آ سکتی ہیں، آپ پرہیز کریں۔ اور ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان وغیرہ میں جو یہ رسم بنی، جیسا کہ آج ایران میں ایسی رسم نہیں ہے ابھی فی الوقت کہ مثلا ایسا کوئی سوچیں کہ نہیں یقیناً سید یا ضروری ہے کہ سید ہی ہو سید لڑکی کے لیے، کیونکہ یہاں کا کلچر ایک قوم ہے، شیعہ ہیں، ایک طرح کا کلچر ہے، ایک طرح کا رہن سہن ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کلچر میں اور تہذیب میں اور رہن سہن میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر لوگ سید کے لیے سید تلاش کرتے ہیں، وہ معقول چیزیں ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ کہ کیونکہ سید نہیں ہیں لیکن ہر چیز میں ہمارے معیار کے ہیں تو اس کو اسلام اہمیت نہیں دیتا۔ اسی کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چچا زاد بھائی سے یا سادات کے لیے منتظر رہنا کہ سید کا رشتہ آئے گا تبھی ہم شادی کریں، کیونکہ اس کام میں بہت سے بڑے نقصانات ہیں جس سے آپ بے اطلاع ہیں۔ اور یہ جان لیں کہ خداوند متعال نے باپ یا دادا کی ولایت کو لڑکیوں پر قرار نہیں دیا ہے مگر یہ کہ ان کی مصلحت اندیشی اور ان کی خوش بختی کے لیے کوشاں رہیں، یہ نہیں کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جو بھی کسی لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ایجاد کرے جب کہ اس لڑکی کی مصلحت نہ ہو تو مرتکب گناہ ہوا ہے، جبکہ مصلحت نہیں تھی کہ رکاوٹ ایجاد ہونی چاہیے، اور کسی وجہ سے خاندان کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے رکاوٹ ایجاد کرے تو وہ مرتکب گناہ ہوا ہے۔ اور یہ گناہ اس وقت تک جب تک اس کے اس کام کے برے اثرات رہیں گے، یہ گناہ بھی دوام رکھتا ہے، گناہ بھی اس کے اوپر رہے گا۔ اور اس کام سے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اپنے لیے کھول لیا ہے۔ ولی اور سرپرست اور گارجین افراد کے لیے خاص آپ کی تاکید ہے۔ چھٹی آپ کی نصیحت یہ ہے کہ کار خیر اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، اور ایسے کام جس کا فائدہ عام افراد تک پہنچے، مخصوصاً وہ امور جو یتیموں، بیواؤں اور محروموں سے ارتباط رکھتے ہیں، محروموں کے لیے، یتیموں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام ایمان میں اضافہ اور تہذیب نفس کا باعث ہے، اور ان نعمتوں اور نیکیوں کی زکوٰۃ ہے جو انسان کو اللہ نے دی گئی ہے۔ اور ان کاموں میں فضیلت کی بنیاد ڈالنا، نیک کام و پرہیزگاری میں دوسروں کی مدد کرنا، بغیر کلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی عمل کے ذریعے سے امر بالمعروف کرنا، حفظ نظام میں مسئولین کی مدد کرنا، اگر کسی سسٹم میں ہیں، کسی نظام میں ہیں، حکومتی کام میں ہیں تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی امانت داری کے ساتھ مدد کریں، اور عمومی منفعتوں، لوگوں تک آپ کا فائدہ پہنچے، عمومی منفعتوں کی رعایت کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ امور جامع کی بہبودی اور فلاح، اس دنیا کی برکت اور ذخیرہ آخرت کا باعث ہے۔ اور خداوند متعال ہم پیمان اور متحد جامع کو دوست رکھتا ہے، یعنی خدا ایسا سماج، ایسا معاشرہ کہ جو لوگ آپس میں ہم پیمان ہوں، متحد ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں، خدا پسند کرتا ہے۔ ایسے سماج جس کے افراد اپنے بھائیوں اور ہم نو افراد کی مشکلات کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ خوبی جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں، ایسے سماج کو اسلام پسند کرتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہروں کے افراد ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم حتماً یقیناً آسمان و زمین کی برکتیں ان پر نازل کریں گے۔
اور فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ بہت ہی اچھا بیان اور ہدایت ہے قرآن کی طرف سے کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے کہ اپنی حالت بدلے، ہماری قوم نہیں چاہے گی کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں، ہم مہذب قوم ہوں، ہم ترقی یافتہ قوم ہوں، اخلاق، کردار اور تعلیمات دین کے صدقے میں ہمارے علماء سے لے کر مومنین تک جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، اپنے کلچر میں جو کمیاں اس میں چینجنگ نہیں لائیں گے، تو ہم ایک قوم، ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ویکرہ لاخیہ ما یکرہ لنفسہ، آپ میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، آپ میں سے ہر ایک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے برادر مومن کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اپنے برادر مومن کے لیے بھی ناپسند نہ کرے۔ اور فرمایا من سن سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، اگر کوئی کسی نیکی سنت کی بنیاد ڈالے تو اس کے کام کا اجر، اور جو اس پر عمل کرے اس کا بھی اجر اسے ملے گا۔ ساتویں آپ کی نصیحت، وہ افراد جو دوسروں کے امور کے متولی ہیں یا اپنی موصولیت یعنی جو دوسروں کی ذمہ داری رکھتے ہیں، علماء ہیں کسی حوزے یا کسی آفس یا کسی ادارے، دوسروں کے امور یا کسی کالج یا کسی اسکول وغیرہ میں یعنی دوسرے کے امور ان کے حوالے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے انہیں، تو وہ افراد جو دوسرے کے امور کے متولی ہیں اپنی ذمہ داری کو خواہ گھر کے مسائل ہوں یا جامع کے یعنی سماج کے صحیح طور پہ انجام دیں۔ بس ہر والد اپنے بچوں کو اور شوہر اپنی بیوی کی سرپرستی صحیح طور پہ انجام دے، اور حکمت کو رعایت کرتے ہوئے فیملی اور سماج کی حفاظت کے لیے تند رفتاری اور سنگ دلی سے پرہیز کریں۔ بہت سی نصیحتیں ہیں جو ذمہ دار افراد ہیں اپنے، جو ان کے ماتحت افراد کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نرم دلی، پیار، محبت سے پیش آئیں، یہاں تک کہ ان موارد میں جہاں پر سختی سے پیش آنا ضروری ہو، کیونکہ سختی جسمی اذیت پہنچانے یا نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ دوسرے تربیتی ابزار اور طریقے بھی موجود ہیں۔ مثلا بچہ ہے، کہنا نہیں سن رہا ہے، تو انہیں مارنا ہی صرف ان کو تربیت کا ذریعہ نہیں ہے، اور بھی ذریعے ہیں۔ اگر کوئی جستجو کرے اور فین اور ماہر افراد سے مشورت کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بلکہ تند رفتاری، تندی سے، سختی سے پیش آنا اکثر اوقات برعکس نتیجہ دیتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہا، کیونکہ وہ صفت جس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جڑ پکڑ لیتی ہے اور سامنے والے کی شخصیت بھی پامال ہوتی ہے، اور ایسی سختی میں جو ظلم کا باعث ہو اور کسی غلطی کی اصلاح دوسری غلطی سے اصلاح ہو رہی، ٹھیک ہے، ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن ہم ظلم کر کے کر رہے ہیں، تو ایک غلطی کی اصلاح دوسری غلطی سے ہو رہی ہو، اس میں خیر و برکت نہیں ہے، کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرزند ہے، بیوی بچے ہیں، فیملی کے افراد ہیں، اگر ہم نصیحت یا انہیں اچھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو مار پیٹ یا سختی سے نہیں، پیار محبت سے ان چیزوں کو انجام دیں۔ اور جس شخص پر سماج کی کوئی ذمہ داری ہے اسے چاہیے کہ اس کو اہمیت دے اور لوگوں کا خیر خواہ ہو، اور ان وظائف کو انجام دینے میں جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے خیانت نہ کرے۔ ہوتا ہے اب بہت سی ذمہ داری یا ابھی کسی ادارے میں یا کسی آفس میں ہمارے پاس کچھ ذمہ داری یا کوئی ہمارے پاس جاب ہے، اب جو چیزیں لوگوں سے مخفی ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم اس میں خیانت کریں، نہیں، ایسا نہیں کریں، خیانت نہ کریں کہ خداوند ان کا سرپرست ہے جن کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں، ان کے امور پر نظر رکھنے والا ہے اور قیامت کے دن اس سے بازخواست کرے گا۔ بس لوگوں کے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ نہ کریں، اور کوئی ایسا ڈیسیزن نہ لیں جو لوگوں کی خیرخواہی کے خلاف، کیونکہ میرا فائدہ اس لیے میں نے کوئی بھی قانون بنا دیا، کوئی بھی نظام بنا دیا، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ادارہ ہے، آفس ہے، جو بھی دیکھنے، کیونکہ میرے فائدے میں اس لیے میں اپنے دل کے اعتبار سے چل رہا ہوں، نہیں، لوگوں کی خیر خواہی کو مد نظر رکھیں، اور اپنی موقعیت سے سوء استفادہ کرتے ہوئے گروہ اور پارٹی نہ بنائیں تاکہ ایک دوسرے کی غلط رویوں کو چھپائیں، مثلا گروہ پارٹی بنا کے، اور غیر شرعی نفع اور شبہناک اموال کا آپس میں لین دین نہ کریں، اور دوسروں کو ایسے منصب سے جس کے مستحق ہیں نہ ہٹائیں، یا ایسی خدمات جس کے دریافت کرنے کے وہ لائق ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کا کام سبھی افراد کے لیے ایک طرح ہونا چاہیے، سب کو ایک نظر سے دیکھیں
اور اپنے منصب کو ذاتی حقوق کو ادا کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، جیسے رشتہ داری یا دوسرے کوئی عہدہ ملا تو اب اپنے رشتہ دار، خالازاد، چچا زاد، بھانجے، بھتیجوں کو ہم نے بھرنا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ دیکھیں کس کے اندر ٹیلنٹ ہے، غریب کا بھی بچہ ہے اگر ٹیلنٹ ہے تو اسے لے آئیں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یا دوسروں کے احسان کا بدلہ وغیرہ، کیونکہ حق عام کے ذریعے ذاتی حقوق کا ادا کرنا ظلم اور تباہی ہے۔ بھائی جو چیز دی گئی ہے آپ سب کے لیے انجام دیں، آپ اپنی صرف فائدہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ظلم اور تباہی۔ بس اگر آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کسی کو انتخاب کریں تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو قدرت اور نفوذ نہیں رکھتا ہو اور کوئی مقام و منصب اس کی پشپناہی نہیں کرتا، یعنی صلاحیت اور ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے افراد کا انتخاب کریں، اور اس کا خداوند کے علاوہ کوئی اور اپنا حق حاصل کرنے، بلکہ ایسے لوگ جن کے اندر صلاحیت ہے اور کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ایسے لوگوں کا آپ انتخاب کریں۔ اور آپ میں سے کوئی بھی اپنے کام کو موجہ کرنے کے لیے دین یا مذہب کو وسیلہ نہ بنائے۔ ہوتا ہے بالخصوص علمی شخصیتوں میں یا جو دین سے جڑی ہوئی شخصیتیں ہیں، بعض اوقات اپنے کام کے جواز کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں یہ کام جائز ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کام کو موجہ کرنے کے لیے دین یا مذہب کو وسیلہ نہ بنائیں، کیونکہ دین اور مسالک حقہ یعنی مذہب حقہ اصول اور مقدمات حقہ پر استوار ہیں، جس میں سے عدل، احسان، امانت داری وغیرہ ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو، پیغمبر کو آشکار دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدالت سے پیش آئیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی غیر موطن، بہت سے موارد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لن تقدس امتا لا یؤخذ للضعیف یا حقہ من القوی غیر متمتع۔ میں نے مختلف مقام پر پیغمبر سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی امت پاک اور منزہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمزور اور ناتواں اور ضعیف افراد، یعنی جو سماج میں کمزور ہیں، غریب ہیں جسے کہہ لیں، افراد کا حق قدرت مند لوگوں سے بغیر کسی خوف اور واہمے کے واپس نہ لے لیا جائے، یعنی جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جن کا حق چھین گیا ہے، ان کا حق چھین کے جب تک واپس نہ لیا جائے قوم منزہ و پاک نہیں ہو سکتی۔ اور جو بھی اپنے کام کی بنیاد ان موارد کے علاوہ کسی اور چیز پہ قرار دے، در حقیقت اپنے نفس کو پوچھ اور جھوٹی امیدوں کے ذریعے دھوکہ دیا ہے اس نے۔ لوگوں میں عدالت کے پیشوا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام سے سب سے زیادہ نزدیک وہ افراد ہیں جو دوسروں کے بنسبت زیادہ ان کی باتوں اور سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور جو شخص لوگوں کے امور کا عہدیدار ہے اسے چاہیے کہ امام علیہ السلام کا نامہ جو آپ نے مالک اشتر کو لکھا تھا کہ اس کا مطالعہ کریں، اس سے پابند ہوں، کیونکہ اس نامے میں اصول اور مقدمات عدالت اور امانت داری کے اصول کی توصیف کی گئی ہے، جو ذمہ دار اور ان لوگوں کے لیے جن کا عہدہ چھوٹا ہے مفید ہے، ذمہ دار افراد کے لیے جن کا کوئی چھوٹا عہدہ ہے ان کے لیے مفید ہے، اور جتنی ہی انسان کی مسئولیت، ذمہ داری بڑی ہوگی، وسیع ہوگی، اتنا ہی ان دستورات کی رعایت کرنا اس پر لازم ہوگا۔ تو یہ ذمہ دار اور مسئولین کے لیے تھا کہ ہمارے جو ذمہ دار افراد ہیں، جن کے پاس قوم کی ذمہ داری، لوگوں کی ذمہ داری، ادارے کی ذمہ داری وغیرہ ہے، انہیں چاہیے کہ بہت ہی امانت داری اور دیانتداری سے کام لیں۔ آپ کی آخری نصیحت، 8ویں نصیحت، انسان کا اپنے اندر تمام مراحل زندگی اور مختلف احوال میں انگیزے تحصیل علم حاصل کرنے کا مقصد انسان کے اندر اور ہدف ہونا چاہیے۔ حکمت و معرفت اضافہ کرنے کی ہمت رکھنا، یعنی علم کا اضافہ اور حکمت و معرفت کا اضافہ، ہمیشہ کوشش میں یہ رہے کہ ہمارے علم میں، ہماری حکمت و معرفت میں اضافہ ہوتا رہے۔ بس تمام کاموں اور خصلتوں میں اس کے آثار کے بارے میں سوچیں، علم حکمت کے، اور اس کے اطراف میں جو پیش آ رہا ہے اس کے نتائج کو دیکھیں۔ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ رکھیں، اس کے نتائج کو دیکھیں، تاکہ روز بروز انسان کی معرفت، تجربہ اور کمال میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ یہ زندگی مختلف ابعاد سے، مختلف زاویے سے انسان کے لیے ایک مدرسہ ہے جس کے اندر عمق پایا جاتا ہے۔
گہرائی پائی جاتی ہے، زندگی میں بہت سی گہرائیاں ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں تحصیل علم، معرفت اور مہارت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر حادثہ اور ہر روداد میں انسان کے لیے عبرت اور ہر واقعے میں قابل تأمل پیغام اور نقطہ پایا جاتا ہے، اور جو شخص غور کرے اس کے لیے واضح ہوگا کہ وہ واقعہ سنت الہی میں ریشہ رکھتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، جڑ رکھتا ہے، اور اس کے لیے نصیحت و موعظہ آور ہے۔ بس انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی تحصیل معرفت سے بے نیاز نہیں۔ یہ نہ کہے کہ ہم نے تو بہت دین سیکھ لیا اور بہت دنیا کی معرفت اور آخرت کی معرفت حاصل کر لی، اب تو بہت کچھ حاصل کر لیا۔ نہیں، کبھی بھی اپنے کو بے نیاز نہیں سمجھے، یہاں تک کہ اپنے خداوند متعال سے ملاقات کر جائے۔ اور جتنا انسان وقت دقت نظر رکھتا ہوگا، یہ امور اور حقائق کی شناخت میں بہت سے تجربوں اور خطاؤں سے اس کو بے نیاز کریں گے، یعنی یہ چیزیں جو اس نے سیکھا ہے وہ بہت سی غلطیوں سے اسے دور رکھیں گے۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہو پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ اور سزاوار ہے کہ انسان تین کتابوں سے مانوس ہو اور ان میں غور و فکر کے ذریعے توشہ حاصل کرے۔ تین کتابوں کے مطالعہ کرنے کی آپ نے تاکید کی۔ پہلی کتاب قرآن کریم، ان میں پہلی اور سب سے برتر قرآن کریم ہے، جو خداوند متعال کا اپنی مخلوق کے لیے آخری پیغام ہے، اور اس پیغام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ عقل و حکمت کے خزانوں کو ظاہر کرے اور حکمت و دانائی کے چشموں کو جاری کرے، اور اس کے ذریعے دلوں کی قساوت کو نرم کرے، اور حوادث کو بطور مثال اس میں بیان کیا ہے۔ پس لازم ہے کہ انسان اس کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے دریغ نہ کرے، اور تلاوت کے وقت اپنے کو یہ احساس دلائے کہ خداوند اس سے خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور وہ سن رہا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنی کتاب کو تمام اہل جہان کے لیے پیغام کے طور پر نازل کیا ہے۔ دوسری کتاب نہج البلاغہ، یہ کتاب کلی طور پر قرآن کے مضامین اور نشانیوں کو بلیغ شیووں سے بیان کرنے والی ہے، جو انسان کو تدبیر، تفکر، موعظے کے قبول کرنے اور حکمت کی طرف تشویق کرتی ہے۔ شائستہ نہیں ہے کہ انسان فراغت کے اوقات میں اس کا مطالعہ نہ کرے، نہج البلاغہ سے خود کو مانوس کرے، اور اپنے کو یہ احساس دلائے کہ وہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ پڑھتے تھے، جیسا کہ اس کی آرزو یہی، یعنی ایسا خیال کرے کہ جس وقت نہج البلاغہ پڑھ رہا ہو خود امیر المومنین علیہ السلام آپ سے مخاطب ہے۔ اور اسی طرح آپ کے نامے کے بنسبت جو آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے لیے لکھا، اہتمام رکھے، کیونکہ یہ نامہ بھی مقصد میں مشابہ ہے۔ تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ، اس کتاب میں قرآن کے مضامین کو بلیغ شیووں سے دعا کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کتاب انسان کو سکھاتی ہے کہ کون سے راستے، نگرانیاں، نظریے، آرزو کا انسان انتخاب کرے، اور اسی طرح نفس کا کس طرح محاسبہ کریں تاکہ انتقاد پذیر ہو اور اس کو بھی بیان کرتی رہے، اور نفس کے پنہان زاویوں اور اس کے اسرار کو کشف کرتی ہے، بالخصوص اس کتاب کی دعائے مکارم الاخلاق۔ پس یہ 8 نصیحتیں جو بیان ہوئی، 5 آج اور گزشتہ جلسے میں جو ہم نے بیان کی، پس یہ 8 نصیحتیں ہیں جو استحکام زندگی کے اصول ہیں۔ البتہ یہ صرف ایک یاد آوری ہے، ایک یاد دہانی ہے، کیونکہ نور حق، روشن حقیقت، صفائے فطرت، گواہی عقل اور زندگی کے تجربوں کو ان نصیحتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز خدا کے پیغام اور اہل بصیرت افراد کی نصیحتوں نے بھی اس کو اس مطلب سے آگاہ کر رکھا ہے۔ اس بنا پر شائستہ ہے کہ ہر انسان ان نصیحتوں پر عمل کرے یا اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہے، مخصوصاً وہ جوان جن کی اوج جوانی ہے اور جسمی اور روحی طاقت کا وقت ہے، جو کہ در حقیقت انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ پس اگر اس سرمایہ کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ ہاتھ سے چلا جائے تو یہ جان لیں کہ اس سے تھوڑا فائدہ حاصل کرنا بھی بہت سے فائدے چھوڑ دینے سے بہتر ہے، کیونکہ تھوڑا بھی حاصل کرنا تمام کے ترک کرنے سے بہتر ہے۔ خداوند متعال سبحان فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔ خداوند متعال سے درخواست کرتا ہوں، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ خداوند متعال سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات خاص طور پہ جوان کو ہر اس چیز کی جو دنیا اور آخرت میں سعادت اور استقامت کا باعث ہے توفیق دے، بے شک وہی توفیق دینے والا ہے۔ 28 ربیع اول 1437 ہجری قمری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔